بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم آپ کے ثانیہ 2 یعنی چھٹے کلاس میں اردو موضوع کے تحت آپ سے روبرو ہیں۔ آج آپ کو آپ کے اردو کے نصاب میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تاریخ اسلام کی بھی کچھ چیزیں 20-25 نمبر کی شامل ہے، جس کا سوال بھی آپ کو آئے گا۔ تو ثانیہ اول میں آپ نے رحمت عالم نام کی کتاب کو پڑھا تھا، یہ بہت ہی مختصر ہے، لیکن ابھی چھٹے کلاس میں آپ کو ہماری بادشاہی نام کی ایک مشہور کتاب ہے جو اسلام کی بہت ہی مختصر تاریخ اس میں پیش کی گئی ہے۔ تو اس میں آپ پہلے بھی اس کا کلاس پڑھ چکے ہیں، جو تھا آپ کو حضور سے پہلے دنیا کی حالت کیا تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کیا تھا۔ تو بچوں، آپ کو جو اس سے پہلے پڑھایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ اور دنیا کی کیا حالت تھی، لیکن وہ تو سارے دنیا کی بات تھی۔ اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آج سے کتنے دن پہلے تھا اور ان کا قیام، ان کی زندگی اور پیدائش کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو بچوں، آپ سب کو یہ اچھی بات پتہ ہوگا اچھی طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سعودی عرب کے مکہ شہر میں پیدا ہوئے، جو آج بھی مکہ شہر موجود ہے، جہاں خانہ کعبہ واقع ہے۔ تو بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ان کا قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا تھا۔ اس زمانے میں بہت ہی نمایاں قبیلہ تھا جو حکمراں کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی تولیت یعنی اس کی ولایت بھی قبیلہ قریش کے ذمہ تھی۔ قبیلہ قریش کا ایک شاخ تھی خاندان بنو ہاشم۔ تو بنو ہاشم کے پڑپوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بنو ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کی حالت تہذیبی اور انسانی لحاظ سے بہت ہی خراب تھی۔ کوئی ایسی خرابی نہیں تھی جو وہاں مکہ میں نہیں پائی جاتی تھی۔ قتل کرنا تو دائیں ہاتھ کا کھیل تھا ان کے۔ شراب وہ لوگ اتنا پیتے تھے کہ جس کے یہاں سب سے زیادہ پرانا شراب پایا جاتا تھا تو اس کو سب سے بڑا رئیس کہا جاتا تھا۔ بیٹی کی پیدائش وہ ننگوار اور بے عزتی سمجھتے تھے۔ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو وہ لوگ زندہ قتل کر کے دفن کر دیتے تھے، اور جو بیٹی کو قتل کر کے آتا تھا تو اس کو کافی انعام و اکرام سے وہ قوم نوازتی۔ اسی سے اندازہ لگائیے، یہ آپ جو ہم آج دیکھتے ہیں، آج جو ہے خانہ کعبہ کی طواف کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، عید بقرعید کا رواج تھا، لیکن کیسے ہوتا تھا کہ تمام مرد اور عورت نیم اڑیا ہو کے شراب پی کے ساتھ گھومتے تھے، ناچتے ہوئے، یہی ان کا طواف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کو زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا ہے، یعنی جہالت کی تمام باتیں وہاں موجود تھی، علم کی کوئی روشنی نہیں تھی۔ ایسی تاریکی میں، محیط تاریکی میں اللہ تعالیٰ کو قوم عرب پر رحم آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات گرامی کو مبعوث فرمایا۔ تو عیسوی سن کے حساب سے بچوں یہ جاننا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لگ بھگ 600 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، یعنی سن عیسوی سے 570، بعض روایتوں میں ہے 571 کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن 12 ربیع الاول کو ان کی پیدائش ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں اس وقت راجہ ہرش وردھن کی حکومت تھی، اور اس میں جو پیدائش کے وقت جو زلزلہ آیا تھا تو اس کو دیکھا گیا تھا ہندوستان میں بھی، ایران میں بھی۔ تو بچوں، یہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت عبداللہ جو حضرت عبد المطلب کے بیٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، ان کی شادی بیوی آمنہ سے ہوئی تھی جو مکہ کی رہنے والی تھی، اور ان کے خاندان کی رشتہ دار بھی تھی۔ جب ان سے شادی ہوئی حضرت عبداللہ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنے مادر میں ہی تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، جو ان کے پیدائش سے تقریباً 4-5 ماہ پہلے، یعنی وہ یتیم ہی پیدا ہوئے
اور اس کے بعد بیوی آمنہ نے پرورش کی۔ عبد المطلب جانتے تھے کہ میرا یتیم بچہ ہے، بہت زیادہ شفقت سے پیش آتے تھے۔ اس زمانے کے رواج اور روایات کے مطابق وہ جنگلوں سے کچھ قبائل کی عورتیں آتی تھیں اور قبیلہ قریش سے یا اس خاندان سے بھی نوزائیدہ بچے کو لے کے جاتی تھی، دودھ پلاتی تھی، ان کو معقول اجرت دیا جاتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دائی حلیمہ نام کی ایک خاتون لے گئی اور ان کو دودھ پلایا۔ ہر سال ایک بار آ کے دکھاتی تھی، لیکن 5 سال کی عمر میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ وہ گھبرا گئے، بیوی آمنہ کے حوالے کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیوی آمنہ یعنی اپنے والدہ کے ساتھ رہے، لیکن اس کو بھی زیادہ دن نہیں گزرا تھا کہ بیوی آمنہ اپنے میکے یعنی مدینے شریف ان کو لے گئی گھمانے کے لیے۔ واپسی میں بیوی آمنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، یعنی 6 سال۔ پھر کوئی عورت لے کے آئی مکے میں، وہ پھر اپنے دادا عبد المطلب کے سرپرستی میں آ جاتے ہیں۔ پھر 8 سال کی عمر میں دادا بھی رخصت ہو جاتے ہیں، اب وہ اپنے چچا کی سرپرستی میں آتے ہیں اور انہی کی سرپرستی میں پھر بچپن سے جوانی آئے، تجارت بھی کرتے تھے۔ پھر 25 سال کی عمر میں بیوی خدیجہ سے ان کا نکاح ہوا اور پھر اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا اور وہ غار حرا جو 3 کلومیٹر کی دوری پر خاموشی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے پہلے کئی سالوں سے سلسلہ جاری تھا، وہاں کائنات کی تکمیل اور کائنات کی تخلیق پر، موجودہ سماجی حالت پر غور کرتے تھے کہ اسی دوران جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف پیغمبری سے کی خوشخبری سنائی اور اقرأ باسم ربک الذی خلق جیسی پہلی آیت نازل ہوئی۔ پریشانی میں تھے، پھر گئے، کیا بات ہے، تو بیوی خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل جو عیسائی مذہب کے بہت بڑے عالم تھے، ان سے لے کے گئی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ وہی ناموس ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، یعنی جبریل علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ تو اور اس نے تسلی تشفی دیا اور بیوی خدیجہ تو بہت ہی مالدار خاتون تھی۔ ان سے شادی ہونے کے بعد فکر معاش سے بہت حد تک آزاد ہی ہو چکے تھے۔ اور بچوں یہ بات جاننا چاہیے کہ بیوی خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی جب ان کا نکاح ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہوتا ہے، لیکن ہمارے نبی کی سنت میں ہے کہ یہ بھی اہم ترین سنت ہے۔ جبکہ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ بیوی خدیجہ کے 2 نکاح ہو چکے تھے اور دونوں شوہر ان کے انتقال کر چکے تھے، ان سے تیسری شادی تھی۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ دوسری شادی تھی۔ خیر جو بھی ہو، وہ شادی ہوئی ان سے، ان کے تمام بچے ہوئے انہی سے۔ 4 بہنیں تھیں، وہ زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے چھوٹی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شادی ان کے چچا زاد بھائی حضرت علی سے ہوئی اور انہیں سے پھر امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ تو اس طرح جب پیغمبری ملی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کے بعد بہت مخالفت بھی ہوئی۔ وہی مکہ کے لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد امین، محمد صادق، یعنی یہ سچا ہے، یہ امانت دار ہے، سب کچھ کہتے تھے، عزت و احترام سے دیکھتے تھے، لیکن مذہب اسلام کا جب پیغام، اپنے اللہ تعالیٰ کا پیغام مکہ کے لوگوں کو سنایا تو یہ لوگ جانی دشمن ہو گئے۔ اس لیے دشمن ہو گئے کہ مکہ کے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے جو ان کے خدا تھے۔ ہر قبیلہ خاندان کا الگ الگ بت تھا، جس میں 15-20 بتوں کا نام قرآن شریف میں بھی آیا ہے، لات، حبل، عزا، بد، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ سب خانہ کعبہ کے رکھے ہوئے بتوں کے نام تھے۔ بچوں یہ بت دراصل تھے کیا؟ یہ گزشتہ زمانے کے پیغمبروں کا نام تھا جو ان کے زمانے میں لوگ ان کو مانتے ضرور تھے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے تعلیمات کو لوگوں نے بھلا دیا اور اس پیغمبر کا بت بنا کے اس کو پوجنے لگے اور پیغمبر سے ان کو خدا بنا دیا۔ تو اس لیے جب نبوت ملی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، مخالفت بھی شدید ہوئی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ دھیرے دھیرے اسلام کی حمایتی لوگ پیدا ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ کفار قریش کے مظالم سے گھبرا کر ہجرت کا حکم ہوا، ہجرت کر کے مکہ گئے۔ 8 سال کے بعد پھر مکہ کو بزور طاقت فتح کیا گیا
اور اس طرح سے اسلام کا یہ مرکز بہت بڑا مرکز قائم ہوا، جس کو علامہ حالی نے یہ کہا کہ رہا ڈر میں بیرے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا وہ خوا کا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری یا ان کی پیغمبر ایسی تھی کہ ان کو اللہ کے سوا کوئی خوف نہیں تھی، اور یہ ادھر سے ادھر پھر گیا وہ خوا کا، یعنی ہوا کا رخ، سماج کا مزاج کفر سے ہٹ کے اسلام کی طرف پھیل گیا، جس کو آج 1400 سال واقعہ گزرا۔ آج اللہ دنیا کے کونے کونے میں اسلام کے ماننے والے موجود ہیں۔ پھر ہم اس کے بعد بچوں اس کے آگے کی بات کو بتائیں گے اگلے کلاس میں، آپ اس کو غور سے سن لیا ہوگا، تو پھر آپ اس کو کاپی میں نوٹ کر لیجئے اور کامنٹ باکس میں ڈالیے، اور کوئی اعتراض ہو انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔